السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس سفر پر ہم گامزن ہیں، اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ کون سا سفر؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا سفر۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نام ہم پڑھ رہی ہیں، آیت نمبر 107، 108 اور 109 لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 107 سورہ انعام۔ ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، اللہ، ما اشرکو، نہ شرک کرتے وہ، وما، اور نہیں، جعلناکا، بنایا تمہیں، علیہم، ان پر، حفیظاً، نگہبان، وما انت، اور نہیں تم، علیہم، ان پر، بھی وکیل، داروغہ۔ با محاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ تو ان پر کوئی نگہبان ہے۔ پچھلی آیت کے آخر میں مختلف الفاظ اور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، توحید کے عقیدے پر پکے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور مخالفوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ یہاں کھول کر واضح ہو کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ یہ لوگ شرک کی ضلالت میں مبتلا رہیں۔ اس بات کی پہلے بھی دلائل کی روشنی میں واضح طور پر بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کسی کو ہدایت پر گامزن نہ کرنے یا گمراہی میں مبتلا رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خود ہدایت سے محروم اور شرک میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ لفظ یشاء کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً ہدایت کی طرف نہیں کھینچتا، زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کو عقل، فہم، شعور دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں سیدھے رستے کی طرف ہدایت اور جامع ایک نصاب بھی دے دیا کہ اس کے راہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ سیدھے راستہ چھوڑنے والوں کو دنیا کے نقصان اور آخرت کے عذاب سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کس چیز میں نقصان ہے، کس چیز میں فائدہ ہے۔ خود سوچیں اور اسی راستے کو اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں بنائے گئے، بس آپ اپنا اپنا کام کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو واضح فرما دیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کا کوئی ذمہ نہیں ہے، بس اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت میں بیان کی ہوئی بات کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے۔ اس کی رضا تو اسی میں ہے نا کہ اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اس بات پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا اللہ پاک نے، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش تو نہیں ہونی تھی نا پھر، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں بہت جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے۔ وہ دین کے داعی ہیں، دین کو دعوت دینے والے ہیں، جو منصب رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی حد تک ذمہ دار تھے۔ اس سے زیادہ ان کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسن چچا حضرت ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید خواہش رکھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو،
البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہے نا اس کو بھاری سزا دے دے گا۔ سورہ غاشیہ میں یہ بات فرما دی گئی ہے۔ اگلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 108 سورہ انعام، و اور لا تسبو تم نہ گالی دو، الذین وہ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، فیسبو پس وہ برا کہیں گے، اللہ عدون اللہ گستاخی، بغیر علم بے سمجھے بوجھے، کذالکا اسی طرح، زینا لکلی ہم نے بھلا دیا ہر ایک امت فرقہ، عملہم ان کے عمل، ثم پھر الی طرف ربہم اپنا رب، مرجعہم ان کو لوٹنا ہے، فینبئہم وہ پھر ان کو جتا دے گا، بما جو وہ کانوا یعملون عمل کیا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ مسلمان کو صبر اور ضبط سے کام لینا ہے، اور غصے میں آ کر اپنے مخالف کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، یعنی کہ جو غیر مسلم ہوں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ رد عمل کے طور پر وہ تمہارے معبود حقیقی اللہ پاک کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اور بالواسطہ تم خود ہی اللہ کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے، استغفر اللہ۔ حالانکہ ان کے معبودوں کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ان کو برا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ اس آیت سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اگر کسی اچھے کام کے کرنے سے اس کے رد عمل کے طور پر کسی بڑے فتنے کا خوف ہو تو اس اچھے کام کو چھوڑ دو، بلکہ اس سے بھی آگے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب کسی چھوٹے فتنے سے بچنے کی صورت میں کسی بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اس چھوٹے فتنے کو گوارا کر لینا چاہیے، اس کو اگنور کر دینا چاہیے، اس پہ جو ہے نا اپنا عمل کر کے اس فتنے کو، چھوٹے فتنے کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ اس کی ایک بڑی مثال ہے، واضح مثال، کہ مکے میں کچھ مسلمان اپنی کمزوری کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ کے پاس پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان مشرکوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو اپنی فوج کے آگے کر دیتے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اب اگر مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کی مجرم بن جاتی کہ مسلمان نے مسلمان کو مار دیا، اور نہ مارے تو سارے مسلمان مرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان مسلمانوں کو مار دینا ہی کیا تھا؟ بہتر تھا، اور اللہ نے ایسے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں پر سخت تنقید فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عرب کے لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اصل میں تو وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن ضد میں آ کر ان سے ایسی حرکت سرزد ہو جانا کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہو گے تو ہم آپ کے رب کو برا کہیں گے۔ یہ در حقیقت ایک ممکن سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں تو ان کو دنیا میں ہی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ رکھا ہے کہ یہ اپنے طرز عمل کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرکار ان کو ان سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کی حیثیت، ان کی حقیقت کیا تھی۔ تو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ہر مبلغ کو تسلی دی ہے کہ مشرکوں اور خدا کے نافرمانوں کی نافرمانیوں اور شرک کی وجہ سے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک اور توحید میں فرق سمجھ ہی نہیں سکتے۔ گناہ اور خدا کی نافرمانی کو اپنی زندگیوں کا معمول بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنا چاہیں وہ دندناتے پھریں، آخرکار وہ وقت آ کر رہے گا جب انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے،
ان کی ایک ایک حرکت اور عمل کے بارے میں یہ نہ صرف ان کو بتلایا جائے گا بلکہ انہیں ان کے انجام سے بھی دوچار ہونا ہوگا، کیونکہ برے اعمال شیطان نے بہت زیادہ سجا کے ان لوگوں کے سامنے کر دیے ہیں جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، جن لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں رکھا، اور کفار کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو صرف یہ ہے کہ خود بھی انسان خوش گفتار رہے اور دوسروں سے بھی خوش گفتاری کی توقع رکھے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسم کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، تاکید سے، لئن، البتہ اگر، جاءتہم، ان کے پاس آئی، آیتن، کوئی نشانی، لیؤمنن، تو ضرور ایمان لائیں گے، بہا، اس پر، قل، آپ کہہ دیجئے، انما، کہ، الآیات، نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس، وما، اور کیا، یشعرکم، خبر نہیں، انہا، کہ وہ، اذا جاءت، جب آئیں، لا یؤمنون، ایمان نہ لائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ہی ایمان لے آئیں گے۔ تو کہہ، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہوئی کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر کوہ صفا خالص سونے کا بن جائے تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے، اور بعض مسلمانوں کو یہ خیال آ گیا کہ اگر ان کی یہ حجت پوری ہو جائے تو اچھی بات ہوگی۔ اس آیت میں اس پس منظر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کفار کو ایسا معجزہ پیش کرنے سے صاف جواب دے دو اور کہہ دو کہ اگر ایسا معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے یوں خطاب فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اگر انہیں ایسا معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے؟ یہ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں یہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے کسی طرح کی خیر کی توقع مت رکھو۔ جب اہل مکہ نے یہ مطالبہ کیا نا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تاکہ ہمارے معاشی مسئلے حل ہو جائیں اور ہم بہت یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسلام کی خدمت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، جس کے جواب میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ آپ کی دعا کے بدلے یہ پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائیں تو انہیں مزید مہلت دی جائے تاکہ ان میں سلیم الفطرت لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ نے اس بات کو پسند کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ معجزہ ظاہر کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جبریل امین نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے نا سونے کا پہاڑ دیکھ کر بھی تو انہیں فوراً صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو انہیں مزید مہلت مل جائے گی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں سونے کا بنا دوں صفا پہاڑ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ ایسا کر دے، وہ جب چاہتا ہے اپنے رسول کو عطا فرما دیتا ہے۔ اے رسول، معجزات تو ان کے پاس پے در پہ آ چکے تھے، لیکن جب کسی کی سوچ ہی الٹ جائے اور اس کی آنکھیں ہی کسی غلط چیز کو غلط زاویے سے دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو ایسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ان کی نافرمانیوں کے حوالے کر دیا ہے جس میں وہ سرگرداں ہی رہتے ہیں۔ بس یہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ حق کی تلاش نہیں ہے، جستجو نہیں ہے حق کے لیے، بلکہ محض دل لگی ہے۔ تو ان لوگوں سے خیر کی توقع رکھی نہیں جا سکتی۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ قوم سمود کے پاس پہاڑ سے اونٹنی کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو۔ جبریل امین آئے کہ اگر ہم کوہ صفا کو سونے کا بنا بھی دیں اور انہوں نے نہ مانا تو ہم انہیں سخت سزا دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔
تو یہ تو ہو گئی آج کی 3 آیات۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔